الحمد للہ الحمد للہ حضرت الجلال والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب تکریم، قابل ست تعظیم، محترم و مکرم بزرگوں، عزیز بھائیوں، عزیز بچوں، شعبان المعظم کا مہینہ گزر رہا ہے اور آج 14 شعبان المعظم ہے۔ آج کے گزارشات اسی مناسبت سے شب برات کی حقیقت کے حوالہ سے۔ اب آئیے شب برات کے متعلق علماء کا، محققین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ شب برات کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب کمزور ہیں، سب کی سب موضوع یعنی گھڑی ہوئی ہیں۔ ان روایات کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور عمل صحابہ سے نہیں ملتا، اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ یہ حق کے قریب ہے۔ ایک دوسرا طبقہ کہتا ہے جی کہ اگر فرض، واجب اور سنت نہ سمجھے تو استحباب کے درجے میں اگر رات کو انفرادی طور پر کوئی عبادت کر لے، انفرادی طور پر، اور صبح روزہ رکھ لے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ ایک دوسرا طبقہ، اور یہ صوفیاء کا طبقہ ہے، محقق علماء کا طبقہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہمارے بعض علماء بھی اسی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے
کیونکہ حق کہنا کوئی آسان ہے؟ اللہ، تو یہ دو طرح کے طبقات ہیں۔ پہلے طبقے نے تو یکسر انکار کر دیا۔ ہم اس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں اور ماضی میں کچھ ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور صحابہ کے نام پر جھوٹ بولے، روایتیں گھڑی، اور شب برات کی ساری روایتیں اسی تناظر میں ہیں۔ اب قوم نے کس طرف جانا ہے؟ لے دے کے ایک سب سے بڑی روایت جو ملتی ہے وہ سیدہ عائشہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی روایت پہ پھر آگے مزید روایتیں گھڑی گئیں، لیکن بنیاد یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے۔ سیدہ کے نام پر یہ بات لگائی گئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بات چیت کرنا چاہتے تھے، ملاقات تھی، جو بھی معاملہ تھا، تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کپڑے پہنے اور باہر نکل گئے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے بڑی روایت ہے شب برات کی۔ آگے مزید اس پہ روایتیں لگائی گئی۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئی، اسی پریشانی میں وہ باہر نکلی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ کیا سوچتی ہو، میں تیرا کوئی حق ماروں گا؟ تو میں تو یہ نصف شعبان تھی تو جنت البقیع میں گیا تھا، اور وہاں جا کے میں نے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور واپس آ گیا۔ یہ سب سے بڑی روایت شب برات کے حوالہ سے، اور اس روایت کے گھڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ام المومنین صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ ایسی تھی کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدگمانی کرتی؟ وہ جنتی خواتین، قرآنی خواتین، ازواج طیبات، امہات المومنین، شب برات کے حوالے سے جو سب سے بڑی روایت ہے وہ یہی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ شب برات کی رات کو قبرستان میں تشریف لے گئے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کوئی عمل جس درجے میں ثابت ہونا بس اسی درجے پہ رکھو، اس کو بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں اصلاح الرسوم میں اپنی کتاب میں کہ شب برات کے حوالہ سے یہ ایک قبرستان میں جانے کا صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد نہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 2-4 سال زندہ رہے، کبھی نصف شعبان کو آپ قبرستان اس کے بعد نہیں گئے، اور نہ خلفائے راشدین میں سے کوئی گیا، نہ کوئی صحابہ میں سے کوئی گیا، قبرستان میں بھی کوئی نہیں گیا۔ اگر کوئی شخص بہت کرنا چاہتا ہے تو ایک دفعہ قبرستان میں چلا جائے، ضرورت نہیں ہے، موضوع روایت ہے، گڑی ہوئی ہے، بہرحال معاشرے میں چل رہی ہے، کچھ حضرات نے اس کو قبول بھی کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے عزیز۔ اب شب برات میں جو میرے معاشرے میں ہو رہا ہے اب وہ کیا ہے؟ آپ میں سے جو بزرگ حضرات ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ شب برات میں
8-10 سال کا ہوں گا، 11-12 سال کا کم و بیش، ہم دیکھتے تھے آتش بازی ہوتی تھی، انار پھوٹتے تھے، ہوتے تھے شرلیاں شریف، چوہے شریف، بولو تو صحیح، آتش بازی میں چوبے شبے ہوتے تھے نا، تو اسی بہت نیک کام کیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پٹاخے ہوتے تھے، پہاڑیاں بنتی تھی، بولو تو صحیح، تو یہ سارے بنا کے نا تو بیٹھے صوفی بن کے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوتا تھا؟ حلوے، قوم کھاتی نہ مولویاں دا، اور وہ ہم جیسے ہی تھے جنہوں نے ممبروں پہ بیٹھ کر وہ جھوٹ بولے قوم سے، ان حلووں کے وہ فضائل سنائے کہ جی اس رات میں حلوہ پکانا تو یہ تو وہ، قوم بیچاری اکثریت جمعے کی نمازی، اللہ تعالیٰ 5 وقت کا نمازی بنائے سب کو۔ بابا یہ تو جان نکلے گی اور قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا نماز کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ حلوے مانڈے چلا کرتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ قبرستانوں میں جتھوں کے جتھے جایا کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، بڑا کچھ ہوتا تھا۔ اس کے بعد گھروں کے میں لیپ لپائی بھی ہوتی تھی، قبروں کی بھی ہوتی تھی، مسور کی دال بھی بنایا کرتے تھے، یہ کافی زیادہ چیزیں تھیں۔ ابھی تو الحمدللہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا اور لوگ ان خرافات سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق پہ قائم و دائم رکھے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے تھے۔ اب آتش بازی کا وہ زور نہیں ہے کہ جا کے یار لوگ بڑے پریشان ہیں، اب حلووں مانڈوں کا بھی وہ زور نہیں ہے، لیکن ایک کام اب بھی بڑے تواتر سے ہو رہا ہے۔ ہمارے جو علماء کے 2 طبقے ہوئے نا اہل سنت کے، جن میں سے ایک طبقے نے تو شب برات کے متعلق تمام روایتوں کا یکسر انکار کر دیا کہ ہے ہی نہیں، اور دوسرے طبقے نے جو روایتوں کو لیا تو انہوں نے بھی اس درجے تک لیا کہ بھائی انفرادی سطح پر، انفرادی طور پر اگر کوئی اس رات کو کوئی نفل وغیرہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اگر صبح روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو فرض واجب اور اس کو جو ہے نا وہ سنت نہ سمجھے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ مستحب ہے۔ سب جتنے بھی طبقات ہیں اس حوالے سے علماء کے، سب نے کہا کہ یہ مستحب ہے، یعنی کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ۔ او بولو بھائی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ۔ تو ٹھیک ہے، اسی نہیں کرتے، ساری مرضی، اسی کو گناہگار ہو جاسا، اسی نفل نہ پڑھیے گناہگار ہو جاسا، اسی روزہ نہ رکھیے کل گناہگار ہو جاسا۔ علماء نے بھی ڈرتے ڈرتے کہ کہیں قوم ہم پر پالی نہ پڑے کہ مول صاحب یہ کیا ظلم ہو گیا جی، ساری عمر تو ہمیں آپ نے حلوے کھلائے اور ہم سے کھائے، سارے یہ سلسلے ہوتے رہے، اور اب جناب یہ کیا کام ہو رہا ہے۔ لیکن ایک اور بات، اور یہ بڑی حساس بات لکھی ہے حضرات نے، انہوں نے کہا کہ جس معاشرے کے اندر کوئی مستحب عمل لوگ سنت یا واجب یا فرض کے درجے میں لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنا شروع ہو جائے دیندار طبقہ، تو اس وقت اس مستحب عمل کو چھوڑنا لازم ہوتا ہے۔ آج کل اگر لوگ روزے رکھتے ہیں، دوسری مساجد سے اعلان ہوتے ہیں بھئی کہ آؤ رات کو ساری تماشا بھی کریں گے، نعتیں بھی پڑھیں گے، جلوسوں میں قبرستان بھی جائیں گے، پھر صبح سحری بھی ہوگی، یہ اعلانات ہوئے ہیں، نواب آباد کی سرزمین پہ بھی ہوئے ہیں، یعنی
صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی وہی موضوع روایات میں سے ہے. بہرحال تو یہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور صبح پھر روزہ رکھیں گے، سحری کھائیں گے تو روزہ رکھیں گے. جب ایک طبقہ ایک مستحب عمل کو فرض اور واجب کے درجے میں لے جائے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ماننا ہی ماننا ہے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، وابی ہیں، گستاخ ہیں، فلاں ہیں، تو بھائی دانشمندی کا تقاضا یہی ہے، حق کا تقاضا یہی ہے، نظریات کی پختگی کا تقاضا یہی ہے کہ پھر اس مستحب عمل کو بھی چھوڑ دیا جائے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم تو نہ چراغاں کریں گے، ہم تو نہ آتش بازی کریں گے، ہم تو نہ حلوے مانوں کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے، نہ اس نام پر لوگوں کی جیبیں خالی کریں گے، نہ اس نام پر لوگوں کو گڑی موضوع روایات سنا کر ان کو گرما کر اپنے مقاصد کا حصول کریں گے. صرف ایک سوال کہ شعبان المعظم کی وہ جو ایک روایت ملتی ہے، اس روایت میں کیا بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ مخصوص قسم کے لوگوں کو اذکار اور مخصوص قسم کی نماز لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ نماز میں 10 رکعتوں میں، 6 رکعتوں میں، 2 رکعتوں میں فلاں صورت یہ عمل کرنا ہے. شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. شعبان کی نصف رات جو آج آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ اس رات آپ نے کوئی خاص قسم کی نماز پڑھی ہو، کوئی خاص قسم کے اذکار کیے ہوں، یا جمیع صحابہ، خلفائے راشدین و اہل بیت عظام میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملتا کہ اس رات کے حوالے سے انہوں نے خاص قسم کے کوئی اذکار، نمازیں یا کوئی تسبیحات یا صلاۃ و تسبیح یا اس طرح کا کوئی عمل کیا. اللہ ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اب یہ شب برات ہے کیا؟ یہ لفظ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پوری عربی زبان میں لفظ شب نہیں ہے. عربی کی پوری لغات میں لفظ شب نہیں ہے. یہ شب لفظ ہے فارسی کا. کس کا لفظ ہے؟ شب برات. کہ اس برات کا معنی ہے بیزاری کا اظہار کرنا. دشمنان صحابہ اس رات کو، حضرات روافظ اس رات کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں. برات ان کے مذہب میں تبرہ ہے کہ اس رات کو تبرہ صحابہ کے لیے کرنا ہم پر لازم ہے. مسلمانوں، یہ ان کی نکالی ہوئی یہ رات ہے بھائی، مسلمانوں کی نہیں ہے، صحابہ دشمنوں کی ہے. برا، بیزاری، تبرہ، برا بھلا کہنا وہ کرتے ہیں. اور انہوں نے پھر ہم مسلمانوں میں بھی یہ چیز پھیلانا شروع کر دی. اور پھر وہ جو پیٹ پرست طبقہ ہے مسلمانوں میں، انہوں نے اس کو فوراً لے لیا کہ حلوے مانڈے آئیں گے یار، اور کیا چاہیے ہمیں. اس رات کو روافظ، صحابہ دشمن طبقات، مختلف دریاؤں اور جو بہت بڑے ندی نالے ہیں جو بہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے کناروں پہ جا کے پرچیاں لکھ کے ڈالتے ہیں. آج بھی آپ اس وقت میں کہہ رہا ہوں، یہاں سے سفر شروع کریں، یہ دریا جہلم، یہ دریا چناب، یہ راوی تک آپ چلے جائیں، آپ کو ایک طبقہ وہاں نظر آئے گا جو پرچیاں امام مہدی کے نام پہ، امام غیب کے نام پہ ڈال رہا ہوگا کہ ہماری ان مسلمانوں سے جان چھڑائیے، آپ غار سے باہر آ جائیے. یہ رات وہ لوگ مناتے ہیں اور ہمیں انہوں نے لگا دیا حلوے مانوں کے پیچھے تاکہ ہمارا نام بھی رہے اور ہمارا کام بھی رہے.
وہ کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ان کے مذہب میں ہے کہ ہمارے جو امام غائب تھے وہ اس رات پیدا ہوئے اور اسی رات کو وہ روپوش ہو گئے تھے غار کے اندر۔ اب یہ ان کے مذہب میں ہے، اگر کوئی کسی بھی مذہب کا فرد، کوئی یہودی عمل کرتا ہے، عیسائی عمل کرتا ہے، کوئی سکھ عمل کرتا ہے، کوئی ہندو مجوسی عمل کرتا ہے، تو ہم مسلمانوں کو تو بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ ہمارا کسی بھی ایسے مذہب سے یا ایسے نظریات کے افراد سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہونا نہیں چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں میرے عزیزو نظریات۔ اپنے نظریات چٹانوں کی طرح مضبوط رکھیے۔ ہم اگر کسی کی مانتے ہیں، ہم اگر کسی کے متبع ہیں، ہم اگر کسی کے غلام ہیں، ہم اگر کسی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، ان کی سنتیں ہیں یا عمل صحابہ ہے، بس۔ ہمیں باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ وہ بولو تو صحیح، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آ گئی ہے؟ جس کو پھر بھی نہ سمجھ آئے، میں جمعے کے بعد دفتر میں موجود ہوں تو میرے پاس تشریف لے آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خرافات و بدعات و رسومات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔